بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کی سب سے بہترین ہنرمندانہ اثر کے طور پر باقی رہے۔ پینٹر نے اپنے جستجو کا آغاز کیا اور وہ اس تلاش میں تھا کہ کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائق ہو، کیونکہ وہ اصل فرشتے کو دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈھونڈنے کے بعد اس کی تصویر بنائی۔ جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے ان کی خوبصورتی کا اعتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی۔ اس کے بعد مختلف شہروں کا سفر اختیار کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈھونڈ سکے جو ایک حقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو۔ ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا، کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے، اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی۔ تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی نہ ملا۔ 40 سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کے آخری ایام ہیں، بادشاہ نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے۔ پینٹر نے دوبارہ اپنی جستجو شروع کی۔ آخرکار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی۔ ایک مست بدصورت اور مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سے کسی مخروبہ میں کھڑا تھا۔ اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ ڈھیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے۔ اس نے پینٹر کی بات قبول کی۔ تصویر بناتے وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے۔ جب علت جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا کہ میں معصوم بچہ ہوں جس سے 40 سال پہلے تم نے فرشتے والی تصویر بنائی تھی۔ میرے اعمال نے مجھے شیطان بنا دیا۔ خدا را اپنی معصومیت کی حفاظت کیجیے۔ اپنے اعمال سوچ سمجھ کر انجام دیجیے۔ فرشتہ باقی رہنا یا شیطان بننا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔